انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ویسی ہی خوبصورت اور پرسکون تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ لہلہاتا سبزوں، کشادہ سڑکیں اور کیمپس کے سرخ اینٹوں والے بلاکس۔ کیمپس میں رش بہت کم تھا۔ وہ بنا کچھ دیکھے سیدھی ڈاکٹر ابراہیم حسن کے آفس آئی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے ان کا نمبر مل گیا تھا، اور چونکہ وہ ان کی ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی اس لیے انہوں نے ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اجازت ملنے پر ان کی آفس میں داخل ہوتے ہوئے وہ بولی۔ وہ مومر مگر پروقار سے اس ساتھ تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کے لیے اٹھے اور وعلیکم السلام کہتے ہوئے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میں کچھ پریشان تھی، سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ کرسی کھینچتے ہوئے اس سے وہی بات دہرائی جو فون پہ کہی تھی۔ اپنے سیاہ بایا اور نفاست سے لیے کے نقاب میں وہ بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ شور، آپ بتائیے، اور چائے لیں گی یا؟ نہیں سر، پلیز کچھ بھی نہیں، بس میں بولنا چاہتی ہوں، مجھے ایک سامع چاہیے۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ وہ منتظر تھے۔ حیا ایک گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھی، کونیاں کرسی کی ہتھی پہ رکھے، ہتھیلیاں ملائے۔ وہ پلانٹینیم کی انگوٹھی انگلی میں گھماتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ ایک مسلمان کا بہترین ساتھی قرآن ہوتا ہے، اور اسے اپنی تمام کونسولیشن، ہدایات اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے۔ اپنا مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر یہی کافی ہوتا تو اللہ سورہ اثر میں یہ نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ سر، یہ جو وَتُّسُوَا بالصبری ہوتا ہے نا، یہ بندے کو بندو سے ہی چاہیے ہوتا ہے، خصوصاً تب جب دل میں مکڑی کے جالے بن جائیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کرسی پہ قدرے آگے ہو کر بیٹھے، وہ بہت توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ میرے لیے دین کبھی بھی لائف سٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا، پھر بھی میں ایک بری لڑکی کبھی بھی نہیں تھی۔ ہر انسان اپنی کہانی خود سناتے ہوئے خود کو مارجن دے دیا کرتا ہے، شاید میں بھی دے رہی ہوں۔ پھر بھی میں بے شک حجاب نہیں لیتی، مگر لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی۔ میری کسی لڑکے سے خفیہ دوستی نہیں تھی۔ میں دکاندار سے پیسے پکڑتے ہوئے بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ چھوئے۔ میرا نکاح بچپن میں ہوا تھا، اور میں اتنی وفادار تھی کہ اگر کبھی کسی لڑکے سے یوں ملی تو اسی نکاح کو بچانے کے لیے۔ وہ کہہ رہی تھی اور ہر لفظ سے تکلیف عیاں تھی۔ دل میں چبھنے کانٹے اتنی اذیت نہیں دیتے جتنا ان کو نوچ کر نکالنے کا عمل اذیت دیتا ہے۔ پھر میں باہر چلی گئی، وہاں بھی دین میرے لیے بس اتنا ہی تھا کہ میلاد اٹینڈ کر لیا اور ٹاپ کپی میں متبرکات دیکھ کر سر ڈھانپ لیا، بس ثواب مل گیا، پھر جو چاہے کرو۔ مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ میری عزت نہیں ہے۔ میں نے خود کو بے عزت اور رسوا ہوتے دیکھا۔ میری نیت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی تھی، پھر بھی میں رسوا ہو جاتی تھی۔ تب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ پھر مجھے اللہ نے دو قسم کے عذاب چکھائے، روحانی اور جسمانی۔ پہلے میں نے موت دیکھی اور موت کے بعد کا جہنم۔ درد سے اس سے آنکھیں میچ لی، بھڑکتا اللہ، تھکتے ہنگارے، سب کچھ سامنے تھا۔ میری جلد پہ آج بھی وہ زخم تازہ ہیں جو اس بھیانک حادثے نے مجھے دیے، اور تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور میں نے دل مارا تاکہ میری آنکھوں میں اور دل میں اور وجود میں نور داخل ہو جائے۔ میں نے وہ سب کرنا چاہا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں کروں، مگر تب مجھے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، اور یہ کہ حجاب میں آیت حجاب اترنا یہ ایک پہیلی ہے۔ اس نے اس پہیلی کو یوں حل کیا، حجاب لینا خندق کی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جہاں کسی عہد میں بندھے بنو قریظہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جہاں جاڑے کی سختی اور بھوک کی تنگی ہوتی ہے۔ پھر میں نے خود کو اسی خندق میں پایا۔ اب جب کہ میں اس دوسرے لائف سٹائل کو نہیں چھوڑنا چاہتی تو لوگ مجھے اس پہ مجبور کر رہے ہیں۔ میرے سگے تایا جو اپنی بیٹی کو ساری عمر اسکارف کرواتے آئے ہیں، وہی اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں کیسے اس دل کی ویرانی پہ قابو پاؤں جو میرے اندر اتر آئی ہے؟ میں کیسے ان چھالوں کو صاف کروں؟ بہت بے بسی اور شکستگی سے کہتے اس سے اپنا سوال ان کے سامنے رکھا۔ دل جیسے غبار سے صاف ہوا تھا، ایک بہت سا کندھوں سے اترا تھا۔ میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ سکا ہوں، بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں انہوں نے کہنا شروع کیا، تو آپ کے دل میں مکڑی کے جالے اسی لیے بن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ان رویوں کو دائمی سمجھ رہی ہیں۔
دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک سورہ ہے جس کا نام عنکبوت یعنی مکڑی ہے۔ اس میں یہی لکھا ہے نا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بناتا ہے اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے بیٹا۔ تو بیٹا یہ جو کارساز بننا ہوتا ہے نا، یہ صرف کسی انسان کو خدا کے برابر سمجھنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو زوراور تسلیم کرنا اور اس کے رویے کو خود پر طاری کر لینا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے حجاب کے لیے بہت فائٹ کی، یہی تو عورت کا جہاد ہوتا ہے، اس کی الٹیمیٹ سٹرگل۔ مگر آہستہ آہستہ فطری طور پہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لوگوں کا رویہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ آپ کو لگتا ہے وہ بدلیں گے؟ نہیں، اسے نفی میں سہلایا۔ میرے تایا کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے، آپ ان کو نہیں جانتے۔ آپ کے تایا کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے حیا؟ بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو اسکارف اللہ کی رضا کے لیے کروایا ہوگا، انہوں نے حجاب کے لیے سٹینڈ لیا ہوگا جیسے آج آپ لے رہی ہیں، اور حجاب کے لیے ہر سٹینڈ لینے والے کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ کو طنز و تانے کے نشتر سے آزمایا گیا کیونکہ یہی آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کسی کی ٹیڑھی بات زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ کے تایا کو تعریف، ستائش اور واہ واہ سے آزمایا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، یہ بات ان سے لوگوں نے کہی ہوگی، اور یوں ان کا وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے شروع ہوا تھا اس میں تکبر اور حسن پسندی شامل ہو گئی۔ وہ بالکل یک ٹک ان کو دیکھی جا رہی تھی، اسے تو کبھی اس سہج پہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اب اس حسن پسندی میں وہ اتنے راسخ ہو گئے کہ اپنی ہر بات ان کو درست لگتی ہے۔ یہاں ہر شخص نے اپنا دین بنا رکھا ہے، اصولوں کا ایک سیٹ سٹینڈرڈ جس سے آگے پیچھے ہونے کو وہ تیار نہیں۔ آپ کے تایا کا بھی اپنا دین ہے جو اس تک عمل کرے، مثلا صرف سکارف لے، اس کو وہ سراہیں گے، مگر وہ جو اس سے آگے بڑھے، شرعی حجاب شروع کرے، مثلا ان کے بیٹے یا داماد سے پردہ کرنے لگے، اس سے ان کے دین سے آگے نکلنے کی کوشش، نتیجتاً وہ ان کے عذاب کا شکار ہوا۔ اسے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، وہ جو اسے لگتا تھا کہ تایا اس کی مخالفت میں دین کے دشمن ہو گئے ہیں تو وہ غلط تھی، وہ یہ سب دین اور صحیح کام سمجھ کر ہی تو کر رہے تھے۔ مگر اب اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سب کدھر ختم ہوگا؟ انا اور اپنی نیکی پہ تکبر کی یہ جنگ کیا بنے گا اس کا؟ اس کی بات پہ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ حیا، ابھی آپ نے حجاب کی پہیلی کی بات کی، اس سے آپ نے حجاب سے تشبیہ دی۔ میں نے نہیں، میری دوست نے۔ اس سے فوراً تصحیح کی۔ دوست؟ آپ کی دوست نے یہ سب کہا؟ خندق، بنو قریظہ، بھوک اور چاٹ، سب کی حجاب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ ایک آخری چیز مس کر گئی ہیں۔ کیا؟ وہ چونکی یا عائشہ کچھ مس کر گئی تھی؟ آپ نے حجاب کی پہیلی ابھی مکمل حل نہیں کی۔ آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہی، وہ جو اس پہیلی کی اصل ہے، اس کی بنیاد ہے، ایک چیز جو آپ بھول گئی ہیں۔ کیا سر؟ وہ آگے ہو کر بیٹھی۔ اگر وہ میں آپ کو بتاؤں یا سمجھاؤں تو آپ کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے خود سوچنے سے ہوگا۔ قرآن کی پہیلیاں خود حل کرنی پڑتی ہیں، خود سوچیں، خود ڈھونڈیں، آپ کو اپنے مسئلے کا سیدھا سادہ حل نظر آ جائے گا۔ اس سے مسکرا کر سر اسوات میں ہلایا، اب اسے پہیلیاں پوچھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود سوچوں گی، مگر سر لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ ایک ایک کر کے دل میں چھپے سارے کانٹے باہر نکال رہی تھی، اذیت ہی اذیت تھی۔ دقیانوسی کیا ہوتا ہے حیا؟ اسے جواب دینے کی لب کھولے وہ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا بیکورڈ پینڈ ہوں، مگر رک گئی۔ اہل علم کے سوالات کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے۔ آپ بتائیں سر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر حسن ذرا سا مسکرائے۔ احزاب کیف کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے، جس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکے جانے پہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ کنگ دقیانوس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکنا تھا، سو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بھی کوئی چیز دقیانوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لمحے بھر کو بالکل چپ رہ گئی۔ میں تو یہ سمجھ جاؤں مگر ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں اپنی ماں سے 1 گھنٹہ بحث کی مگر وہ نہیں سمجھی۔ آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 23 سال کی ہونے والی ہوں، اس سے بنا حیران ہوئے تحمل سے بتایا۔ آپ کو 12-13 برس کی عمر سے اسکارف لینا چاہیے تھا، مگر آپ نے 22-23 برس کی عمر میں لیا، جو بات 10 سال ایک دوست کی موت اور ایک بھیانک حادثے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئی۔ آپ دوسروں سے کیسے توقع کرتی ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی بحث سے اسے سمجھ لیں گے؟
وہ بہت نرمی سے اس سے پوچھ رہے تھے، تو کیا ان کو میرا موقف سمجھنے میں 10 سال لگیں گے؟ اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے اور کم بھی، مگر آپ انہیں ان کا وقت تو دیں. کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں حیا. مگر انسان کتنا صبر کرے سر، کب تک صبر کرے؟ وہ اس طرح سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ جب زخم پہ تازہ تازہ دعا کا قطرہ گرتا ہے تو ایسے ہی جلن تکلیف ہوتی ہے. میرے بچے، صبر کی ایک شرط ہوتی ہے. یہ صرف اسی مصیبت پہ کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو. جہاں آپ اپنے دین کے لیے لڑ سکتی ہیں وہاں لڑیں، وہاں خاموش نہ رہیں. آپ سے آیت حجاب میں اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ چادریں اپنے اوپر لٹکائیں تاکہ آپ پہچان لی جائیں. یہ جو پہچان لی جائیں ہے نا، عربی میں عرف کہتے ہیں. اس کا مطلب تاکہ آپ عزت سے جانی جائیں بھی ہوتا ہے. آپ اپنا وعدہ نبھا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا توقع کرتی ہیں؟ وہ آپ کو عزت دینے اور اذیت سے بچانے کا وعدہ نہیں نبھائے گا؟ مرہم لگنے کے باوجود زخم درد کر رہے تھے، اس کے گلے میں آنسو کا گولا سا بنتا گیا۔ مگر کب سر، کب میں تبدیلیاں دیکھوں گی؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ مزدور کو اجرت مزدوری شروع کرتے ہی نہیں ملتی حیا، بلکہ جب مطلوبہ کام لے لیا جاتا ہے تب ملتی ہے. شام ڈھلے مگر کام ختم ہوتے ہی مل جاتی ہے، اس کے پسینے کے خشک ہونے کا انتظار کیے بغیر. ابھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے. فون کی گھنٹی بجی تو وہ رکے اور ریسیور اٹھایا۔ چند ثانیے وہ عربی میں بات کرتے رہے، پھر ریسیور رکھ کر اٹھے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تب تک آپ بیٹھے. سوری، مجھے آپ کو زیادہ کچھ آفر نہیں کر سکتا سوائے اس کے. انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے شیشے کا جار اس کے سامنے میز پہ رکھا جو گلابی ریپر والی کینڈیز سے بھرا تھا۔ اٹس اوکے سر، وہ خفیف سی ہوئی۔ 2 ہفتے قبل ہم ترکی گئے تھے، یونیورسٹی آف استنبول میں ایک کانفرنس تھی، اس سلسلے میں یہ میں کپادوکیا سے لایا تھا. آپ کو ترکی پسند ہے سو یہ بھی اچھی لگے گی. میں بھی آتا ہوں. وہ مسکرا کر بتاتے ہوئے چند کتاب اٹھائے جن میں سرفہرست ہولی بائبل تھی، باہر نکل گئے۔ اس سے بھیگی آنکھیں رگڑی اور پھر مسکرا کر جار کھولا، اندر ہاتھ ڈال کر 2 کینڈیز نکالی، گلابی ریپر اتار کر اس سے کینڈی منہ میں رکھی، پھر ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس پہ کوئی عجیب و غریب سا غار بنا تھا۔ جو بھی تھا اسے دوسری کینڈی اور ریپر پرس میں ڈال دیے۔ ترکی سے متعلقہ ہر چیز اسے بہت پیاری تھی۔ کینڈی کو اپنے منہ میں محسوس کرتے اسے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی ابھی سر گئے تھے۔ کچھ لوگ صرف دین کی وجہ سے آپ کے کتنے قریب آ جاتے ہیں نا۔ صبح آفس جانے سے قبل وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ کل سے اس کا دل اتنا پرسکون تھا کہ کوئی حد نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پہ۔ نور بانو، فاطمہ قریبی کچن میں کھڑی نور بانو کو ہدایت دے رہی تھی۔ آپ بھابھی اور سہرش دوپہر کے کھانے بھی یہاں ہوں گی، تم لنچ کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ یوں کرو کہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے ٹھہر گئی۔ یہ آپدہ چچی اور سہرش کے چکر ان کے گھر پڑ گئے نہیں گئے تھے، پرسوں ہی تو آئی تھیں اور پپو کے لیے ایک بہت قیمتی جوڑا بھی لائی تھیں، آج پھر آ رہی تھیں۔ کیوں بھلا؟ اماں، کرسی سے اٹھ کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس سے فاطمہ کو آتے دیکھا تو پکار لیا، چچی کیوں آ رہی ہیں؟ ابا سے ملنے؟ نہیں، تمہاری پھپھو کے ساتھ شاپنگ پہ جانا چاہتی ہیں۔ سہرش کے کالج میں کوئی فنکشن ہے، اس سے آرشٹرز کی دلہن بننا ہے، وہ اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا چاہتی ہیں۔ صوبین کو تجربہ ہے نا کپڑوں وغیرہ کا، اس لیے۔ اچھا، وہ اچھمبے سے عبایا پہننے لگی۔ پہلے تو سہرش کسی سے مشورہ نہیں لیتی تھی، اب کیوں؟ اور پھپھو ہی کیوں؟ یا پھر وہ جہان سکندر بنتی جا رہی ہے؟ ہر ایک پہ شک کرنا، اف۔ وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ کر باہر نکلی۔ خیر جو بھی ہے، اس سے آتے دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ حیا، ارم کی آواز سے اسے چونکایا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے رکی اور حیرت سے پلٹی۔ ارم سامنے ہی کھڑی تھی، سر پہ دوپٹہ لیے، آنکھوں تلے ہلکی، چہرے پہ سنجیدگی۔ ارم، اسے حیرت ہوئی۔ ارم جلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ بات کرنی تھی تم سے۔ پھر اسے ڈرائیور کو دیکھا۔ تم باہر جاؤ۔ وہ جیسے اسی جگہ پہ بات کرنا چاہتی تھی، ڈرائیور فوراً تابعداری سے وہاں سے ہٹ گیا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ اسے نرمی سے پوچھا۔ ارم چند لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، اس روز میں نے جو سنا وہ وہاں جا کر بتا دیا، صرف اس سے کیونکہ مجھے تم پہ غصہ تھا۔
کیونکہ تم نے بھی میرا پردہ نہیں رکھا تھا۔ ارم، اگر تم نہ بھی بتاتی اور مجھ سے کوئی پوچھتا کہ وہ کیوں گیا ہے تو میں خود ہی بتاتی تھی۔ جہاں تک بات ہے میری، مجھے دایا نے رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھا تھا کہ میرے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے یا نہیں۔ اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہوتا تو میں بھی تم پہ بھروسہ کرتی کہ تم مجھے پھنساؤ گی نہیں۔ وہ گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی بہت سکون سے کہہ رہی تھی۔ ارم چند لمحے لب کاٹتی رہی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ مگر میں نے اس روز تمہارے ساتھ زیادتی کر دی۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیا نے باغور اسے دیکھا۔ وہ واقعی نادم تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ البتہ اس کا دل بھی سیجنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑا ہے نا۔ اسی وقت سے عابدہ چچی پپو کے پیچھے پڑی ہیں کہ تمہارا پتہ صاف ہو اور وہ جیہان کے لیے سہرش کی بات چلا سکیں۔ کیا؟ وہ چونکی، اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ہاں، اس لیے تو وہ روز سے پپو کے پاس آئی بیٹھی ہوتی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتی؟ اب کہ ارم کو حیرت ہوئی، حیا نے بامشکل شانے اچکائے۔ جو بھی ہے، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اسے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ البتہ اس کا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ مگر خیر، ارم نے گہری سانس لی۔ لمحے بھر کو وہ خاموش رہی، پھر بولی، کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے؟ مجھے ایک کال کرنی ہے بس۔ اس کا لہجہ ملتجی نہیں ہوا بلکہ ہموار رہا۔ بس مجھے اس قصے کو ختم کرنا ہے، بس اسے خدا حافظ کہنا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ارم نے جس سے بھی فون کرنا وہ اسے اپنے لینڈ لائن یا کسی بھی طرح ماں بھابھی کسی کا بھی فون لے کر سکتی تھی، مگر غالباً وہ پہلے پکڑی گئی ہوگی یا پھر سختی بڑھ گئی تھی، تبھی وہ خطرہ مول نہیں لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر بہتر ہے تم میرا فون استعمال مت کرو۔ الہی بخش! اسے دور کھڑے ڈرائیور کو آواز دی۔ وہ فوراً ہاتھ باندھے ان کے پاس آیا۔ کیا میں تمہارا فون لے سکتی ہوں 1 منٹ کے لیے؟ جی جی۔ اس سے فوراً اپنا موبائل پیش کیا اور دور چلا گیا۔ لو۔ حیا نے موبائل ارم کی طرف بڑھایا۔ ارم نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما اور تیزی سے نمبر ملانے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ باہر ارم جلدی جلدی فون پر دھیمی آواز سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس سے کچھ بھی سنائی نہیں دیا، نہ اس سے سننے کی کوشش کی۔ 1 منٹ بعد ہی ارم نے فون بند کر دیا۔ حیا نے بٹن دبایا، شیشہ نیچے ہوا۔ تھینکس حیا، ممنونیت سے کہتے اس سے فون حیا کو تھمایا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ جب وہ درمیانی دروازہ پار کر گئی تو حیا نے موبائل کے کال ریکارڈز چیک کیے۔ اس سے ڈائل کالز میں سے ایک کال مٹا دی تھی، مگر یہ نوکیا کا وہ ماڈل تھا جس میں ایک کال الگ سے موجود تھا۔ حیا نے اسے کھولا، وہاں نمبر محفوظ تھا۔ اس سے وہ نمبر اپنے موبائل میں اتارا اور محفوظ کر لیا۔ الہی بخش! اب وہ دور کھڑے الہی بخش کو واپس آنے کے لیے کہہ کر رہی تھی۔ کبھی اگر ارم نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تو اس کے پاس ثبوت بھی تھا اور موقع کا گواہ بھی۔ الہی بخش کو آتے دیکھ کر اس سے سوچا تھا، ذیشان صاحب کے آفس لے چلو جہاں اس دن گئے تھے۔ وہ آگے ہو کر اسے تھماتے ہوئے اس سے الہی بخش کو ہدایت دی، اور ارم بی بی نے تمہارا فون استعمال کیا ہے، یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ جی میم۔ اسے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ذیشان انکل آفس میں نہیں تھے۔ ان کی سیکرٹری پھر بھی اسے آفس میں لے گئی کیونکہ ریچا، ان کی اب نارمل بیٹی، اندر تھی۔ آپ بیٹھ جائیے، سر ابھی آتے ہوں گے۔ جاتے ہوئے ان کی سیکرٹری نے اوپر سے نیچے تک ایک عجیب سی نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وہ بنا اصل یہ کوچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے عبایا کو بہت سی جگہوں پہ اسی طرح دیکھا جاتا تھا، مگر جب دوسرے غلط ہو کر اتنے پراعتماد تھے تو درست ہو کر پراعتماد کیوں نہ ہو؟ اور وہ بھی کتنی پاگل تھی جو ٹالی اور اس کی باتوں کو دل سے لگا لیتی تھی۔ ٹالی بیچاری نے چند ایک فکرے اچھالنے کے سوا کہا ہی کیا تھا؟ وہ تو اہل مکہ تھی، اس سے کیا گلا؟ اصل اذیت دینے والے تو بنو قریظہ ہوتے ہیں، مگر یہ جنگ وہی جیتتا ہے جو ہار نہیں مانتا، اور پھر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ اس لمحے ڈی جے اسے بہت یاد آئی تھی۔ دھیان بٹانے کے لیے اسے سر جھٹکا تو خیال آیا ریچا اس لمبے سے کوچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھی تھی، چہرہ اخبار پہ اتنا جھکائے کہ گھنگرالے بال صفحے کو چھو رہے تھے۔ وہ قلم سے اخبار پہ نشان لگا رہی تھی۔ اسے ورلڈ پزل اچھے لگتے تھے، حیا کو بھی اب اچھے لگتے تھے، مگر وہ آخری پزل ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ ریچا تو اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، مگر شاید وہ ریچا کی کوئی مدد کر سکے۔ ریچا، کیا کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے کہتی اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ ریچا نے آہستہ سے سر اٹھایا، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اخبار اس کے سامنے کیا۔ اس کی حرکات بہت آہستہ تھی۔ اسے بچی پہ بہت ترس آیا، مگر پھر سوچا
وہ کیوں ترس کھا رہی ہے؟ جب وہ ایب نارمل لڑکی اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے محنت کر رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں ہمدردی اور تعصب سے کیوں سوچے؟ اسے تو ستائش سے سوچنا چاہیے۔ دکھاؤ کیا ہے یہ؟ اس سے وہ پرانا مڑا توڑا ہوا اخبار ریشا کے ہاتھ سے لیا۔ ایک ہی پزل پہ وہ کافی دنوں سے لگی ہوئی تھی، شاید اسی لیے وہ جگہ کافی حساسہ حال لگ رہی تھی۔ ذیشان انکل یقیناً اپنی محبت میں سمجھتے تھے کہ ریچا یہ پزل حل کر لے گی، ورنہ وہ شاید ذہنی طور پر کافی پیچھے تھی۔ تم سے یہ حل نہیں ہو رہا؟ اس سے پیار سے پوچھا۔ ریچا نے دھیرے سے نفے میں سر ہلایا۔ ایک ثانیے کو اسے پھینکتے ہوئے بہاری گل یاد آئی۔ اچھا یہ دیکھو، یہ جو پہلا لفظ ہے نا، یہ ایک ایناگرام ہے۔ ایناگرام یوں ہوتا ہے جیسے کسی لفظ کے حروف آگے پیچھے کر دو تو نیا لفظ بن جائے، جیسے سائلنٹ کے حروف عدل بدل کر دو تو لسن بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایناگرام سے بہت حکمت اور دانائی چھپی ہوتی ہے۔ اب یہ پہلا لفظ دیکھو۔ وہ اخبار سے پڑھ کر بتانے لگی۔ یہ لکھا ہے ٹرائی ہیرو پارٹ۔ یہ کسی مووی کا نام ہے، تمہیں بتانا ہے کہ اس کے حروف بدل بدل کرو تو کس مووی کا نام بنتا ہے، ٹھیک؟ ریچا نے کچھ نہیں کہا، وہ بنا تاثر کے خالی خالی آنکھوں سے حیا کو دیکھتی رہی۔ حیا نے چند ثانیے اس لفظ کو غور سے دیکھا اور پھر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ٹرائی ہیرو پارٹ کے حروف کی جگہیں آگے پیچھے کرنے سے کیا بنتا ہے۔ ہیری پوٹر، دیکھو اس سے ہیری پوٹر بنتا ہے۔ اب یہاں لکھو ہیری پوٹر۔ اس سے اخبار ریچا کو تھمایا۔ ریچا نے دھیرے سے اسوات مل کر نہیں لائی، وہ بہت آہستگی سے ایک ایک حرف خالی جگہ پر اتارنے لگی۔ اب یہ اگلا مجموعہ دیکھو، اولڈ ویسٹ ایکشن۔ اس سے کسی مشہور ایکٹر کا نام بنتا ہے جو پرانی انگریزی ایکشن فلموں میں کام کیا کرتا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ان 3 الفاظ کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ ذیشان انکل کے پاس وہ کس کام سے آئی تھی اسے سب بھول چکا تھا۔ اوہ ہاں، کلائنٹ ایسٹ ووڈ۔ وہ ایک دم چونکی۔ بہت ہی دلچسپ پزل تھا۔ ویسے میں تمہیں چیٹنگ کروا رہی ہوں، یہ غلط بات ہے۔ چلو اب باقی تم مجھ سالو کرو۔ بس تمہیں ان الفاظ کے حروف کی جگہوں کو عدل بدل کرنا ہے جیسے میں نے کیا تھا، پھر تم نئے الفاظ بنا سکو گی، ٹھیک؟ بات ختم کرنے سے قبل ہی اس کا ذہن اپنے اس آخری پزل کی طرف اٹک گیا۔ سواپ کرنے کا بھی تو یہ مطلب ہوتا ہے نا؟ کیا وہ کوئی ہنٹ تھا کہ اسے حروف کی جگہوں کو سواپ کرنا ہے اور کوئی نیا لفظ بنانا ہے؟ مگر وہ کل 12 حروف تھے اور پاسورڈ تو 8 حروف ہی ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ اس سے کیا بنا سکتی تھی؟ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ 2 الفاظ کوئی ایناگرام ہی ہو۔ ایناگرام کے ذریعے کوڈز لکھنا تو بہت قدیم طریقہ تھا، یہ ہر دور میں استعمال ہوتا رہا تھا۔ فلسفے میں، آرٹ، فکشن، جاسوسی، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ایناگرامز کا ایک کردار ہوتا تھا۔ اس سے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا بھلا؟ فلیش ڈرائیو اس کے پاس پرس میں ہی تھی، مگر اسے اس کو صرف اپنے لیپ ٹاپ میں لگانا چاہیے، اور ابھی وہ کام اسے کرنا تھا۔ ذیشان انکل سے وہ بعد میں ملنے کی، ابھی اسے اپنے آفس پہنچنا تھا جہاں تنہائی میں وہ یہ کام کر سکے۔ باہر سیکرٹری کو بتا کر ریچا کو بائے کہہ کر وہ تیزی سے باہر آئی تھی۔ گاڑی میں ہی اس سے اپنے موبائل سے گوگل آن کیا اور ایک ایناگرام فائنڈر ویب سائٹ کھولی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ سوائپ سٹوریز سے کتنے ممکنہ الفاظ بن سکتے ہیں۔ 5483 مجموعات۔ نتیجہ دیکھ کر اس سے گہری سانس لی۔ اب ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے بھلا؟ ہے وہ ان تمام الفاظ کو دیکھتی، شاید کچھ مل جائے۔ پہلا مجموعہ تھا پیسٹری بورڈرز۔ اس نے ہفکی سے نفی میں سائل آیا۔ ٹریس سواپڈ۔ وہ ان عجیب و غریب مجموعات پر سے نظر گزارتی تیزی سے موبائل اسکرین کو انگلی سے نیچے کر رہی تھی۔ ایک مجموعہ الفاظ پر ٹھہر گئی۔ سٹوری سواپ کے حروف کو آگے پیچھے کرنے سے بننے والے یہ 2 الفاظ سے ٹائپ پاسورڈ۔ ٹائپ پاسورڈ؟ اس سے انجھبے سے دہرایا۔ یعنی کہ پاسورڈ ٹائپ کرو؟ کیا مطلب؟ اور پھر روشنی کے کسی کوندے کی طرح وہ اس کے دل و دماغ کو روشن کر گیا۔ پاسورڈ میں پورے 8 حروف ہوتے ہیں۔ ٹائپ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خفیہ لفظ ٹائپ کرے، بلکہ اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ لفظ پاسورڈ ہی ٹائپ کر دے۔ لفظ پاسورڈ جو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاسورڈ ہے۔ لاکھوں ای میل ہولڈرز کا پاسورڈ آج بھی یہی لفظ پاسورڈ ہی ہے۔ دنیا کا سب سے کامن، سب سے آسان پاسورڈ۔ اس سے موبائل بند کیا اور پرس میں ڈالا۔ تیز چلاؤ الہی بخش، وہ بے چینی سے بولی۔
اپنے آفس پہنچنے کی اتنی جلدی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں آفس جا رہی ہوں مگر پلیز میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی، سو مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ٹھیک؟ پاپا کی سیکرٹری کو حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ آفس مکمل کرنے اور نقاب اتارنے کے بعد اس سے لیپ ٹاپ کھول کر میز پہ رکھا اور پرس سے مخملین ڈبی نکالی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سے آپ فلیش ڈرائیو ویسے ہی رکھی تھی، اسے اسے باہر نکالا اور ڈھکن کھول کر ساکٹ میں ڈالا۔ چند لمحوں بعد اسکرین پہ 8 چوکٹے اس کے سامنے چمک رہے تھے۔ کی بورڈ پر انگلیاں رکھ کر اس سے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کو کھینچی اور پھر آنکھیں کھولی۔ اگر وہ غلط ہوئی تو وہ اس فائل کو کھو دے گی، مگر اسے یقین تھا کہ پاسورڈ ہی وہ لفظ تھا جو اسے اس فائل میں داخل کر دے گا۔ ٹھنڈی پڑتی انگلیوں سے اس سے ٹائپ کیا PASSWORD اور انٹر پہ انگلی رکھی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہرا سگنل چمکا، ایکسیس گرانٹڈ، پاسورڈ درست تھا۔ یا اللہ! وہ خوش ہو یا حیران اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ اسکرین پہ اب وہ فائل کھل رہی تھی، اس کے لیے جو پروگرام کمپیوٹر نے کھولا وہ ونڈوز میڈیا پلیئر تھا۔ میڈیا پلیئر؟ اس نے جھمبے سے اسکرین کو دیکھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ فائل کوئی ویڈیو یا آڈیو تھی۔ اس کا پہلا خیال اپنی اور ارم کی ویڈیو کی طرف گیا تھا، داور بھائی کی مہندی، مگر اسے زیادہ کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ کوئی ویڈیو تھی اور شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پہلے منظر پہ نظر پڑتے ہی حیا سلیمان کا سانس رک گیا، اسے لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گی۔ اللہ اللہ، یہ کیسے؟ وہ سفید پردہ چہرہ لیے چمکتی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ جو کام نپٹا کر اسے باہر ایک کھل سے نپٹنا تھا، وہ کام ابھی نہیں ہوئے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ آج دوپہر سے اچھا موقع اسے حلیمہ عثمان کے گھر جانے کا نہیں ملے گا، اس لیے وہ ادھر آ گیا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، وہی گلاسز، جل سے پیچھے کے بال اور عبدالرحمن کے ماتھے کے مخصوص بل۔ عبدالرحمن آ جاؤ، وہ خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے ایک طرف ہوئی۔ سفیر کدھر ہے حلیمہ؟ بے تاثر سپاٹ انداز سے پوچھتے ہوئے اس سے اندر قدم رکھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ لوگوں کو کبھی ریلیشن شپ ٹائٹل سے نہیں بلاتا تھا، صرف ان کے پہلا نام لیا کرتا تھا۔ ہوٹل میں ہوگا، کال کروں اسے؟ نہیں، آپ اسے کال نہیں کریں گی۔ اور بہارے؟ اسے یک لفظ سسائی کیا۔ جتنا حلیمہ عثمان اسے جانتی تھی، وہ بھانپ گئی کہ وہ بہت برے موڈ میں تھا۔ وہ اندر اسٹڈی روم میں بیٹھی ہے، بہت اداس ہے، انہوں نے ملال سے بتایا، شاید اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کی۔ حرکتیں جو ایسی ہیں اس کی؟ وہ بے حد غصے سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ٹانگ بھر کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ بنا دستک کے دروازہ دھکیلا تو کرسی پہ بیٹھی بہارے گل نے چونک کر سر اٹھایا۔ پورے گھنگھرالے بالوں کی پونی بنائے لمبے فراک میں ملبوس وہ جو واقعی غمزدہ لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عبدالرحمن! وہ کرسی سے اٹھی اور میز کے پیچھے سے گھوم کر سامنے آئی، بہاری کا پھول جیسا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بہت اچھا لگتا ہے تمہیں دوسروں کو اذیت دینا۔ وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ وہ وہیں رک گئی، چہرے کی جوت بجھ سی گئی۔ میں تمہارے لیے کیا نہیں کرتا اور تم بدلے میں میرے مسائل بڑھانے پہ تلی ہو۔ تم میری دشمن ہو یا دوست؟ اس کی بڑی بڑی بری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تم مجھ سے ناراض ہو عبدالرحمن؟ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی مشکل سے میں نے تمہارے لیے پاسپورٹ بنوایا تھا، نئی شناخت، نیا گھر، نئی زندگی، مگر تم نے اسے جلا دیا۔ وہ اتنی بھرمی سے جھڑک رہا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ بہارے حفیظ سے سر جھکائے واپس کرسی پہ جا بیٹھی۔ مجھے نیا گھر نہیں چاہیے، اگر میں چلی جاتی تمہاری مدد کون کرتا؟ میں نے تم سے مدد کا وعدہ کیا تھا نا، تمہیں میری ضرورت ہے، میں اس سے نہیں گئی۔ چل لمحے بعد سر اٹھا کر بہت سمجھداری سے اس سے سمجھایا۔ اچھا، مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ وہ اس سزائیہ انداز سے کہتا آیا اور کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ اب دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ ہاں ہے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے ایک بے وقوف بچے کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ مجھے بچہ مت کہو، بہارے نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ میں پورے 5.5 سال بعد 15 سال کی ہو جاؤں گی۔ اور پھر؟ اور تم مجھ سے تب شادی کرو گے نا؟ اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ عائشہ نہ بھی ہو تب بھی اسے لگتا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے حفقی سے اسے دیکھ رہی ہے۔ بہارے گل! اسے بے ساری سے سر جھٹکا۔ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا، بلکہ جو تم کر رہی ہو اس سے تم مجھے مروا ضرور دو گی۔ نہیں، ایسے مت کہو،
میں تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ مگر تم ہمیشہ مجھے ہرٹ کرتے ہو، تم ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہو۔ اچھا، کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس کے تیور ویسے ہی لگ رہے تھے، مگر پل کے سکڑے اب وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا، بہاری کو محسوس ہوا وہ دلچسپی سے اس کی بات سننے کا منتظر ہے، اور اس کا غصہ بھی ذرا کم ہوا ہے۔ بہت سارے جھوٹ، اتنے تو تالار میں پگلی نہیں ہیں جتنے جھوٹ تم نے مجھ سے بولے ہیں، وہ خفا سے انداز میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ مگر اب مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ مثلاً کیا پتہ چل گیا ہے تمہیں میرے بارے میں؟ بہاری کو لگا وہ ذرا سا مسکرایا تھا، چیلنج جیتی مسکراہٹ، اکساتی ہوئی مسکراہٹ۔ بہت سی باتیں، یہ تمہارا اصلی نام عبدالرحمن نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تمہارا نام جیہان سکندر ہے، اور تم ہی حیا کے کزن ہو۔ جیہان ایک دم ہنس پڑا۔ بہاری کو حوصلہ ہوا، اسے برا نہیں لگا، وہ اسے ڈانٹے گا نہیں، اس کو ذرا تقویت ملی۔ صبر نہیں ہوا عائشہ سے، میں نے اسے کہا تھا کہ جاتے وقت بتائے، اس نے ابھی بتا دیا۔ کچھ ایسے بہت محسوس ہوا، اس نے اپنے جاتے وقت ہی بتایا تھا۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو عبدالرحمن۔ بہاری نے حفکی سے اسے دیکھا تھا۔ اور یہ بات تم نے کتنے لوگوں کو بتائی ہے؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے تاثرات اب تک ہموار ہو چکے تھے، نہ غصہ تھا نہ محسوس سی مسکراہٹ۔ کسی کو نہیں، پرومس۔ مجھے امید ہے تم اسے راز رکھو گی۔ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں بہار گل؟ میز پہ دونوں ہتھیلیاں رکھ کر اس کی طرف جھک کر وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہاری نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں نے جلا دیا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کے تھوڑی دیر قبل ہنسنے کا اثر تھا جو وہ ذرا نہ روٹھے انداز سے بولی تھی۔ میں تمہارا نیا پاسپورٹ جلد بھیج دوں گا، اور تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ واپس سیدھا ہوا۔ کدھر؟ ہمارے ساتھ؟ اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ نہیں، بلکہ یہاں سے بہت دور، اور میں تم سے آخری دفعہ مل رہا ہوں۔ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ تم مجھے ایک اچھی یا بری یاد سمجھ کر بھلا دینا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے اس سے قبل کہ میں گرفتار ہو جاؤں، اور اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو تو میری بات مانو، جب پاسپورٹ آ جائے تو چلی جانا۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہہ کر جانے کے لیے مڑا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ پریشانی سے کہہ اٹھی۔ جیہان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس کے بارے میں تمہیں عائشہ آنے یا پاشا بے کو نہیں بتا سکتا، اس لیے یہ سوال مت کرو۔ کیا تم نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بامشکل بول پائی تھی۔ میں نے آنے سے کچھ دن پہلے حیا کو بتایا تھا، اسے معلوم ہے میں کدھر جا رہا ہوں، اسے راز رکھنے آتے ہیں۔ وہ کہہ کر دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ بہار گل بھاگ کر باہر آئی۔ بھیگی آنکھوں سے اس نے اپنے عبدالرحمن کو بیرونی دروازہ پار کرتے دیکھا۔ یہ خیال کہ وہ اسے آج آخری دفعہ دیکھ رہی ہے بہت اذیت ناک تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پر لڑکنے لگے۔ آج پہلی دفعہ اسے یقین آیا تھا کہ وہ آخری دفعہ عبدالرحمن کو دیکھ رہی ہے، مگر بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے سفید پردے چہرے کو بھٹکا رہی تھی۔ وہ سانس روکے یک تک اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کا منظر تھا، نفاست سے بنا بیڈ، کھڑکی کے آگے پردے گرے، کیمرہ کسی اونچی جگہ پہ رکھا تھا کیونکہ اسے سامنے رائٹنگ ٹیبل کی خالی کرسی نظر آ رہی تھی۔ کیمرہ یقیناً کمپیوٹر مانیٹر کے اوپر رکھا گیا تھا۔ مانیٹر نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں کمپیوٹر ہی رکھا ہوتا ہے۔ وہ کمرہ پہلے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ کمرے نے اسے نہیں چونکایا تھا، اس شخص سے چونکایا تھا جو ابھی ابھی کرسی پر آ کر بیٹھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں مادام آپ وہ پہلی اور آخری شخصیت ہوں گی جو اس فائل کو کھول پائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی کا پیکٹ تھا جس سے کھولتے ہوئے وہ مخاطب تھا، اس سے یقیناً حیا سے۔ وہ سانس روکے اسے دیکھی گئی۔ میرا نام جیہان سکندر احمد ہے۔ بہت پرسکون سے انداز میں گویا اسے دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔